بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید جو مذہب ہے وہ صرف عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے مذاہب میں اسلام کو صرف عبادت کا ذریعہ نہیں بتایا، بلکہ زندگی میں روزمرہ میں پیش آنے والے تمام معاملات کے متعلق نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ سنو، اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ان کو نصیحت فرمائی کہ سنو، اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ تلقین کی اس بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مانگنا نہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف اشارہ کرنا، اپنی امت کو یہ سمجھانا کہ مانگنا نہیں ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرنا ہے، یہ غیرت کی بات ہے۔ جو قومیں غیرت مند ہوتی ہیں، جن کو غیرت کا درس بچپن میں دیا جاتا ہے، جن کو غیرت کے قوانین پڑھا دیے جاتے ہیں، جن کے مزاج میں غیرت ہوتی ہے، وہ پھر اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ وہ وسائل کو نہیں دیکھتے، رہنے سہنے کے ڈھنگ کو نہیں دیکھتے، آمدنی کے ذرائع کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری اصل امیری جو ہے، ہمارا اصل جو وقار ہے، وہ اس بات میں ہے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جو بندہ ہاتھ پھیلانے والا بن جاتا ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غیرت کا درس دیا ہے امت کو کہ مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے، اپنے رب سے، جو گفتگو کرنی ہے اپنے رب سے کرنی، دنیا والوں سے نہیں۔ آپ اسلام کا فلسفہ حیات جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام نے نوکر بننے کی تلقین ہی نہیں کی دنیا کے انسانوں کو۔ دین اسلام میں نوکری کا تصور ہی نہیں پیش کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں، دکھی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، حالات بڑے ناساز ہیں۔ کیونکہ صحابی آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اپنی امت کا آیا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کوئی ان کے ہاں سوال کرتا ہے، لوگ آتے ہیں روزانہ تو بے انتہا دیتے ہیں، متعدد بدو آتے ہیں، دیہاتی آتے ہیں، غریب آتے ہیں، مسکین آتے ہیں۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فیاض تھے کہ ہوا کم تیز چلتی ہے، وہ آنے والے کی ضرورت کو پہلے سمجھ لیتے تھے اور پھر اس کی جھولی بھر کے اس کو واپس لوٹایا۔ لیکن آج جب کہ ایک اپنا آ گیا،
جس کو تمغہ لگا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، جن کو اللہ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، جن کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے دنیا میں، جن کو صحابی رسول کہتے ہیں، آج ایک اپنے نے آ کے اپنا دکھ بیان کیا، اپنی پریشانی بیان کی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لے آؤ سیدنا عثمان کو کہ اس کو مال دے دو، دولت دے دو، یا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بھی نہیں فرمایا تمہارے پاس ہے کیا، موجود کیا ہے؟ اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو زندگی گزارنے کا فن دے رہے ہیں کہ زندگی گزرے گی کیسے۔ دنیا میں ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے مانگنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ آج بڑے بڑے لوگ حق کیوں نہیں بولتے؟ بہت بڑے بڑے لوگ سچی بات کیوں نہیں کرتے ممبر پر بیٹھ کے؟ کائنات میں ہمارے ملک کے علاوہ بھی بڑے بڑے جو امام اب موجود ہیں، کیونکہ حکمرانوں نے ان کے گلے میں دولت کا توق ڈال دیا، غیرت مر گئی۔ جو مانگنے پر آ گئے ہوں، جو بڑے بڑے چودھریوں رئیسوں کے تلوے چاٹنے پر آ گئے ہوں، جن کو اپنی 2 وقت کی اعلیٰ ترین روٹی، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بہترین کھانا ہے، لیکن وہ مانگ کے لایا گیا، وہ مانگ کے لایا ہوا کھانا اس غریب کے سوکھے لقمے سے 1000 درجہ بدترین کھانا ہے، کیونکہ غریب نے اپنے پسینے سے وہ روٹی کمائی ہے، اور تم نے چمچہ گیری کر کے اپنی غیرت بیچ کے یہ بہترین کھانا حاصل کیا، تو اس کھانے پر خدا کی لعنت ہے۔ حق بات کو روک دیا کیونکہ غیرت بیچ دی، غیرت کا سودا ہو گیا، سچائی کا سودا کر دیا گیا۔ دولت نے عدل اور انصاف کو روک دیا اپنی جگہ پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، اور صرف مسلمانوں کو نہیں سمجھا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کائنات کے تمام لوگوں کے لیے۔ کیا سمجھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کہ مانگنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا دوسرے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ میں پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئے، کچھ وقت کے لیے روٹی اچار سے کھانی پڑ جائے، کچھ وقت کے لیے کپڑے جو ہیں وہ سستے پہننے پڑ جائیں، کچھ وقت کے لیے موسم گرما میں آپ کو پسینہ آپ کا جاری ہو جائے، لیکن اگر مانگ کے کوئی راحت حاصل کرو گے تو تمہارا دل زخمی ہو جائے گا، تمہارے جذبات مجروح ہو جائیں گے، تمہاری غیرت بک جائے گی، اور جب غیرت بک جائے تو پھر انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے۔ یہ جو محمد رسول اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جب کوئی مانگنے آئے تو اس سے سوال نہ کرو کہ تو ہٹا کٹو، اسی لیے تو کہا یہ تو اپنی غیرت بیچ کے آیا ہے، اس سے کیا سوال کرنا کہ تو ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ تو پہلے اپنی غیرت بیچا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہے اس کو کیا سوال کرو؟ محمد رسول اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں، کیا کہا اپنے صحابی کو؟ بھائی کچھ ہے تیرے پاس؟ نہیں یا رسول اللہ آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ ارے اس در سے تو کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں سے وہ چیز ملے گی جو دنیا میں بھی عزت دار بنا دے گی اور قیامت میں بھی عزت دار بنائے گی۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے جہاں صرف ایک وقت کی روٹی مل جائے، جہاں چند پیسے مل جائیں۔ یہ در رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں جب سوال کیا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عطا فرماتے ہیں جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند۔ اب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ دیجیے۔ اب نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، گھر کے تو برتن تک بک گئے روٹی کھانے کے چکر میں، قرضہ چڑھ گیا، کچھ ہوگا؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ تو اس کے کندھے پہ ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، جس طرح عام دیہاتی لوگ اپنی لوئی کندھے پہ ڈالتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہے۔ جی یا رسول اللہ یہ تو بڑی پرانی ہے، وہ سیدھا ہے، پھٹی ہوئی ہے۔ فرمایا لاؤ۔ اب محمد رسول اللہ نے وہ چادر پکڑی اور اعلان کیا بھی کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ چادر تو بے قیمت ہے کیونکہ بوسیدہ بھی ہے، خراب بھی ہے، میلی کچیلی بھی ہے، پھٹی بھی ہوئی ہے،
لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دے دیتے ہیں، 1 سکہ سونے کا دے دیتے ہیں۔ فرمایا کم ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے تو 2 دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ درست ہے۔ اب وہ 2 سکوں میں وہ چادر فروخت کر دی گئی، اور 2 سکے جب حاصل ہو گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ 1 سکے کا جا کے راشن خریدو، 1 مہینے کا راشن اتنا آ جائے گا کہ گھر والے آرام سے کھائیں۔ دوسرے سکے سے جا کے بازار سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ محمد رسول اللہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا، اپنے مبارک ہاتھوں میں اس میں دستہ لگایا، اور کیا فرمایا اس کو، اپنے صحابی کو، کہ بس کام کرو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں بیچو، لا کے منڈی میں فروخت کرو، روزانہ لکڑی کاٹ کے۔ مانگنا نہیں ہے، خود بھی کھانا ہے، دوسرے کو بھی کھلانا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے تم نے۔ اب وہ بندہ 1 مہینے بعد آیا، بڑا خوش نبی علیہ السلام کے پاس۔ اندازہ لگائیے 1 مہینے پہلے ذہن میں یہ تھا کہ میں مانگ کے گزارا کر لوں گا، 1 مہینہ پہلے یہ ذہن میں تھا کہ لوگوں سے اگر مدد لی جائے گی تو مدد لے کے میں اپنا پیٹ بھروں گا۔ اب 1 مہینے بعد جب آئے تو خوش ہے، گھر والوں کے پاس بہترین بستر ہے، اچھے کپڑے ہیں، خود نبی علیہ السلام کے لیے ہدیہ لے کے آیا، یا رسول اللہ یا صحابہ کے لیے میں ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ 1 مہینے میں اللہ نے اس کے کام میں برکت دے دی ہے، تو اس کو پتہ لگ گیا کہ غیرت بڑی چیز ہے، مانگ کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اپنی محنت کے بل کے اوپر کما کے کھانے کے اندر۔ یہ کئیوں کی غیرت ہی تو مر گئی ہے۔ آپ کو جو ڈپلیکیٹ لوگ ملیں گے، کئیوں کی غیرت مر گئی ہے، سوال کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دی، ہمیں یہ نہیں دیا۔ وہ زکوٰۃ دینے والوں کو پابند کیا ہے محمد رسول اللہ نے کہ مستحق رشتہ داروں کا، مستحق پڑوسیوں کا دھیان رکھو، لیکن ان کو پابند کیا ہے رسول اللہ نے۔ فرمایا سلمان ہاتھ نہیں پھیلانا، مانگنا نہیں ہے لوگوں کے آگے۔ جو بھیک مانگتے ہیں فرمایا قیامت والے دن ان کے گلے میں ایک توپ ڈال دیا جائے گا کہ یہ بھکاری ہیں، انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا، اللہ کی مدد کو نہیں پکارا، یہ اللہ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ پیارے محمد علیہ السلام کی جو روایتیں، اتنے غیرت مند نبی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ نبی علیہ السلام جب سواری پر ہوتے تھے اپنی اونٹ پر یا گھوڑے پر، اکثر آپ بھی اگر آپ کسی گھوڑ سوار کو پوچھیں گے تو جو سامان گھوڑوں پر باندھا جاتا ہے ساتھ میں اونٹوں پہ، پانی کی چھاگل ہے، بستر ہے، کوئی ہتھیار ہے، تو بعض اوقات جب وہ دوڑ لگاتے تو گر جاتا ہے۔ سفر میں جب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے سواری سے۔ تو آپ علیہ السلام کا اگر کبھی سامان بھی زمین پر گرا تو کسی کو آواز نہیں دی کہ بھائی ذرا آ کے اٹھانا، رسول اللہ خود اترتے تھے، اپنا سامان اٹھا لیتے تھے۔ جب تک صحابہ کو خبر ہوتی تھی تو دوڑتے تھے، اس وقت تک تو نبی علیہ السلام اس سامان کو زمین سے اٹھا لیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی غیرت والے ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کے آگے سوال کیا جائے، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو سوال کیا جائے۔ اپنی امت کو بھی یہی درس دیا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ قرضہ لیں گے، EMI بنوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ارے کچھ وقت اگر آپ ایسی طرح گزار دیں، بغیر قرضے کے سامان گھر میں لے آئیں، اور اگر اس وقت سامان نہیں خرید سکتے کوئی اور قرض جو لینا ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس سامان کے بغیر اگر گزارا کر لیں تو آپ سے اس چیز سے لاکھوں درجہ بہتر ہے کہ آپ نے قرض لے کے شادی کی ہو، اور اس شادی کے بعد روزانہ صبح کو الگ الگ بینکوں والے، الگ الگ قسطوں والے، الگ الگ سود پر پیسے دینے والے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے آپ کی بے عزتی کر رہے ہو۔ اب غیرت اس چیز میں ہے جو قرض لے کے لوگوں کو پیٹ میں قورمے بریانیاں کھلائی گئی، یا غیرت اس چیز میں تھی کہ آپ سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرتے اور سادگی کے ساتھ نکاح کرتے، نہ آپ قرض کے اندر مبتلا ہوتے، نہ آپ کے عزیز و اقارب قرض کے اندر مبتلا ہوتے۔ اسلام نے درس دیا ہے لوگوں کو، اپنی غیرت کو باقی رکھو، منتیں نہ کرو لوگوں کی جا جا۔ اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا بہت بہتر ہے۔ یہ کس نے سمجھا دیا کہ قرضہ لے کے زندگی گزارو؟ اسلام نے سب سے پہلے سود کو حرام کیا، آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ سود انسان کی غیرت کو مارتا ہے، انسان کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔
انسان کے جذبات کا خون کرتا ہے. اور جو سود خور جس نے سود دیا ہوتا ہے وہ دروازے پہ آ کر ایسے ایسے لفظ کہتا ہے کہ یہ چاہ کر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ قرض کے توق نے، اس غلامی کے توق نے اس کی گردن کو جھکا دیا. اب یہ خاموش ہو کے صرف اس کی باتیں سن سکتا ہے. درس دیا محمد رسول اللہ نے کہ کم وسائل میں، وسائل کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن وسائل وہ نہ ہو جو دوسروں سے قرض لے کر تیار کیے گئے ہوں. گاڑی چھوٹی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ لوگوں کا قرض لے کے ہو اور پھر یہ پریشانی سر پہ کھڑی ہوئی ہو کہ اچھا یہ تو قرضے پر آئی ہوئی ہے، وہ قرضہ ادا کیسے ہوگا مجھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، وہ خود بھی انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے. اب جب ان کا بیٹا وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو علامہ اقبال جو تھے ان کو پورا برطانیہ اس دور میں جانتا تھا، پورا یو کے. اب یہ ہوا کہ بیٹے کو ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے خرچے کے، تو ایک مرتبہ بیٹے سے خرچہ زیادہ ہو گیا تو اس نے ابو کو ٹیلی گرام کیا وہاں سے کہ پیسے ختم ہو گئے، وہ فلاں ڈاکٹر آپ کا دوست ہے یہاں، آپ کہیں تو 100 پاؤنڈ اس سے لے لوں، فلاں آدمی آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ چاہیں تو اس کو میں جاؤں اور کہہ دوں کہ ابا کے طرف سے کہ مجھے 100 پاؤنڈ دے دو، جب میرے پیسے آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا. اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی بری بات بھی نہیں. اب ہمیں پتا ہو آنے والے ہفتے میں میرے پیسے آنے والے ہیں، ہم کسی کو کہتے بھائی ذرا دے دے میرا کام چل جائے، بعد میں تیرے سے لے لیں. علامہ اقبال درد مند مسلمان تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے. پتا ہے آپ کو اقبال کبھی عمرہ کرنے نہیں گئے، حج کرنے نہیں گئے، جاتے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا. اتنی ہمت ہی نہ جٹا پائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے، اتنی ہمت ہی نہ جٹا پائے. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا گناہ ہے کہ نہیں گناہ. ارے یہ انگلیاں بھی اس قابل ہیں جو محمد رسول اللہ کی جالیوں کو لگ جائیں، یہ اس قابل ہیں چہرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے آنکھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. ان کا تو کام ہے کہ ندامت سے آنکھیں جھکی ہوں، آنسوؤں کا خراج پیش کر رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچے، ان کے روضے کے سامنے پہنچے. تو علامہ اقبال کے بیٹے نے چٹھی لکھی علامہ کو، ٹیلی گرام کیا کہ ابا پیسے ختم ہو گئے، تو آپ کے دوست ہیں ان سے 100 پاؤنڈ لے لیتا ہوں، جب آپ کی طرف سے پیسے آئیں گے منی آرڈر تو میں ان کو لوٹا دوں گا. تو علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم قلم بند کیا اور اس کا ایک مصرع اپنے بیٹے کو لکھ کے بھیجا. فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. فرمایا اگر تو آج ادھار لے لے گا پھر تو تیری گردن اس ڈاکٹر کے آگے جھک جائے گی. آج عادت پڑ گئی اگر مانگنے کی، ادھار لینے کی عادت پڑ گئی، پھر ساری زندگی میں تم بڑے آدمی بننے والے نہیں ہو. تم سروائیو نہیں کرو گے، بس مانتے ہی رہو گے ساری زندگی. فلاں سے 10,000 پکڑ لو، فلاں سے 20,000 پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو، بس اسی راستے پر چل پڑو گے. فرمایا کہ یہ جو تم نے اس سے لینے ہیں ادھار، تو اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کیوں نہیں کر لیتے. مولا علی کرم اللہ وجہ کو بھی ایک دن جا رہے تھے، گوشت بیچنے والے نے کہا حضرت بہترین آج جانور کی ہے، گوشت لے جائے. فرمایا نہیں آج کل پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا حضرت پیسے کون مانگ رہا ہے، جب ہوں گے تب دے جائیے گا. فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں تم سے ادھار کرنے کی بجائے اپنے شکم کے ساتھ ادھار کر لوں، تاکہ یہ جو میرا اپنا پیٹ ہے یہ جب میں اس سے ادھار کروں گا تو یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، جب تم سے ادھار کروں گا تو تم روزانہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرو. غیرت بڑی چیز ہے. یہ محمد رسول اللہ نے درس دیا ہمیں مسلمانوں. جن کو آگ لگی ہوئی ہے سود پر پیسے پکڑ رہے ہیں، سود لینا حرام ہے تو سود دینا بھی حرام. سنو کال کھول کے اپنی بات دل کے اوپر لکھ کے لے جاؤ تختی پر. جتنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں کیوں روتے پھر رہے ہیں، کیوں یہ کامیاب نہیں ہو رہے،
انہوں نے اپنی غیرت بیچ رکھی ہے، سود پر پیسہ پکڑتے ہیں، قسطیں دیتے ہیں، قسطیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ بندہ ان کی دکان پہ آ کے اتنی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے، یہ اپنی غیرت بیچ کے اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اب جو ہوئی بے غیرت، ان کے کام میں برکت ہونے والی ہے نہیں، ان کے کام میں برکت نہیں ہونے والی، غیرت ہی تو مر گئی۔ تبھی تو لوگ بیٹھ کے آج ممبر پہ سچی بات نہیں کرتے، کیوں؟ بھائی جن سے چندہ لے رہے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں گے؟ جو بڑے بڑے چودھری متولی بن گئے، مسجدوں کے پردھان بن گئے، کروڑ پتی لوگ، اب مولوی اس لیے چپ ہے بہت سارے ان کے آگے، ارے بولیں گے تو یہ نوکری سے نہ نکال دیں گے، سچی بات کریں گے تو ان کو چپ نہیں جائے گی۔ اب جب غیرت کا سودا کرو گے، چاہے کوئی ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ مولوی ہو، جس نے بھی اپنی غیرت کا سودا کیا ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوگا اور قیامت والے دن اپنے رب کے آگے جواب دے ہوگا کہ تم نے محمد رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تھی۔ رسول اللہ نے درس دیا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا کہ غیرت مند رہو، وہ غیرت مند نبی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ، جو صحابہ رسول اللہ کے نام پر گردن کٹوا سکتے ہیں، جو رسول اللہ کے نام پر سولی پر چڑھ سکتے ہیں، جن کو رسول اللہ کے نام پر چیر دیا گیا، جن کو رسول اللہ کے نام پر جن کی کالیں ادھیڑ دی گئی، جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر بدر میں قربانی دی، جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر احد میں شہادتیں دی، جو رسول اللہ کے نام پر غار کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنی آنکھیں نکال کر باہر پھینک دی، کیا ان کو پتہ لگتا تو نبی علیہ السلام کو بھوکا رہنے دیتے؟ ارے وہ غیرت والے نبی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو 3 دن پتہ نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں آج فاقے کے ساتھ ہوں، اور لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ کو کھانے کی ضرورت، یہ غیرت کی بات ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ابو بکر صدیق، عثمان ذی النورین، سیدنا حضرت عمر فاروق، مولا علی کرم اللہ، عبد الرحمن بن عوف جیسے ارب پتی کوئی گوارا کرے گا کہ نبی فاقے سے رہے؟ ارے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا، جب پتہ لگتا تھا تو صحابہ دوڑے ہوئے آتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے گھر پر آئے، ہماری آپ دعوت ہے آپ کے لیے۔ نبی علیہ السلام غیرت والے نبی ہیں، اگر کبھی فاقہ بھی ہوا تو اپنے مسلیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے دیوانوں کو کبھی نہیں کہا کہ آج میں فاقے کے ساتھ تمہارے درمیان بیٹھا ہوں۔ اس سے بڑی غیرت کی بات اور کیا ہو؟ دشمن نے زور لگایا نبی علیہ السلام کے اوپر، 23 سال تک ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، عبداللہ بن جدان نے، کیسر و کسرا نے، پرویز نے 23 سال تک زور لگایا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ یہ بات مان لے کہ آپ ہمارے خداؤں کو بھی مانو، ہم تمہارے کو بھی مان لے۔ پوری دنیا کی سپر پاور نبی علیہ السلام کے سامنے جھک گئی۔ وہ غیرت والے نبی تھے، اور جس دستور کو لے کے آئے اس دستور کے اوپر قائم رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دستور سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ غیرت کی تو بات ہے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ہو اور وہ بے غیرت ہو جائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، ذرا سی مصیبت پریشانی آئے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر جو بے غیرت ہوں گے، اب یہ دیکھا آپ نے آج کل نیا سلسلہ چل پڑا، عید گاہوں کے اندر لڑکے لڑکیاں ریل بنا رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کی، اب یہ بے غیرت ہی تو ہے، ان کی غیرت ہی تو مر گئی۔ یہ جو تصویریں ریلیں بنا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، جا کے کوئی جامع مسجد میں جا کے، کوئی عیدگاہ کے اندر جا کے، ان کی غیرت ہی تو مر گئی۔ اگر ان میں غیرت موجود ہوتی تو یہ ایسی حرکت خدا کے گھر میں کرتے ہی نہیں، کیونکہ یہ بے غیرت ہیں، ان کے خون میں وہ بات ہی نہیں ہے، وہ لذت ہی نہیں، عادت پڑی ہوئی ہے ان کو بے غیرتی کی۔ غیرت مند عورت ہو، وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ہنس کے بھی بات نہیں کرتی۔ قرآن نے کہا ہے نا عورتوں کو غیرت مند رہو۔ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر محرم آ جائے، اگر اس سے ضرورت کی بات بھی کرنی ہو نا تو ذرا اکڑ کے کرنا، کہیں تم ہنس کے بات کرو، نرمی سے بات کرو تو اپنے دل میں روگ نہ پال لے، گرچہ تم پاک ہو۔ اللہ درس دیتے ہیں، محمد رسول اللہ نے ہمیں سبق دیا بھی رہنا کیسے ہے۔
اخلاق یہ نہیں ہے، سن لو مسئلہ، اخلاق یہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی اسلام اخلاق سے پہلا ہے، ٹھیک ہے اخلاق سے پہلا ہے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں پاور میں ہونے کے باوجود رحم دل ہونا۔ اور جب غریب آدمی دیوان صاحب کی چمچا گیری کرتا ہے وہ اخلاق نہیں کہلاتا، اس کو چمچا گیری کہا جاتا ہے۔ جب غریب آدمی کسی چودھری کی، کسی رئیس کی، اجی جناب کیا بات ہے، آپ کی تو بہت بات ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، چمچا گیری۔ اسلام نے منع کیا چمچا گیری سے۔ ٹھیک ہے اگر غریب ہے تو کیا ہوا، غیرت مند ہوا، غریب ہونا کوئی بڑا عیب تو نہیں ہے، سستے کپڑے پہننا کوئی بڑا عیب تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے رئیس ہم نے دیکھے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے، بڑے بڑے افسروں کے سامنے، وزیروں کے سامنے اس طرح گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کسی دربار میں کوئی نیچلے درجے کا نوکر کھڑا ہوا ہو۔ اور اگر آپ کسی غریب کو دیکھیں گے، رکشہ والے کو دیکھیں گے، دہاڑی دار کو دیکھیں گے، کسی پلے دار کو دیکھیں گے نا، وہ بھی شام کو کام مکمل کرنے کے بعد چھاتی چوڑی کر کے اپنی دہاڑی لے کے گھر کو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کسی کا فون نہیں آنے والا، کسی کی طرف سے بگار نہیں پڑنے والی، اس کو کوئی دھمکانے والا موجود نہیں ہے، وہ غیرت مند ہے، اس نے جو کمایا اسی کے اندر کھا کے خوش رہنے والا ہے۔ بڑے بڑے لوگ چمچا گیریاں کرتے ہیں، کیوں؟ جی اب جب ہم اتنی بڑی کمپنی میں ہیں تو ہمیں بڑے لوگوں کی چمچا گیری کرنی ہے۔ اب کیونکہ غیرت مری ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر فلاں کی چمچا گیری نہیں کی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اسلام نے فرق دیا ہے دونوں چیزوں میں۔ ہمیں کہا کہ اگر کوئی تمہارے برابر کا آدمی آ جائے تو محبت کے ساتھ پیش آؤ، تم سے کوئی نیچا آ جائے تو جھک کے اس کے ساتھ ملو، تم سے زیادہ اونچا آ جائے تو پھر اس کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں غیرت مند قوم کے کسی فرد کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور تمہارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ طاقت میں سب سے بڑی طاقت اللہ رب کریم کی ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر وہ چاہ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا فائدہ نہیں کرنے والی ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمیں غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرضے لینے کی بجائے اپنی ہمت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی جو لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں، عیدگاہوں میں جا کے ریلیں بنانے، بے غیرتی کرنے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔